ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ قوموں کی عورتوں کا کردار، مردوں کا کردار، اس کے بوڑھوں کا کردار، اس کے جوانوں کا کردار، یہ مجموعی طور پر ایک قوم کو بنانے، بگاڑنے، اٹھانے اور برباد کرنے میں کلیدی رول ادا کیا کرتی ہے۔ ہم نے انسانی تاریخ میں مالداروں کو ذلیل دیکھا ہے، ہم نے انسانی تاریخ میں بڑے بڑے مال والوں کو ذلیل دیکھا ہے، بڑے بڑے زمینداروں کو رسوا دیکھا ہے، اور بڑے بڑے چودھریوں کو میڈ ان فٹ پاتھ سے زیادہ گیا گزرا گھٹیا دیکھا ہے۔ اس لیے عزیزان ملت، حکومتوں پر بیٹھ جانا، الیکشن کا جیت جانا، کرسیوں پر بیٹھ جانا، مال و دولت کے مینارے کھڑے کر لینا اور بہت مالدار بن جانا اور مشہور بن جانا اور بڑی صلاحیتوں کے مالک بن جانا، اگر کریکٹر لیس ہے تو اس سے اچھے سڑک کے کتے اور بلی ہیں، وہ انسان اچھا نہیں ہو سکتا۔ کریکٹر لیس کمیونٹی اگر دنیا میں ترقی کرتی تو تاتاری کا وجود باقی رہتا، اگر کریکٹر لیس کمیونٹی دنیا میں پھلتی اور پھولتی تو ابو جہل ابو لہب کی ان کی اولادیں آج دنیا میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیتی۔ اگر کریکٹر لیس کمیونٹی کی ایک کتے اور بلی کے ٹانگ کی طرح بھی کوئی عزت ہوتی تو ہٹلر اور مسولینی کے نام کی دنیا عزت کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تاریخ میں انہیں یاد تو کیا جاتا ہے، عزت کے ساتھ تو ان کے لوگ بھی انہیں ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اس لیے اگر آپ کو حساب کرنا ہو تو اپنی دکان، بڑھتی ہوئی زمین، اونچے مکان، اپنی اولاد کی کثرت اور اپنی دولت کی انبار کا حساب نہ کیجئے۔ اگر حساب کرنا ہو تو وہ حساب کیجئے، وہ کل آپ تھے جو اسپین میں داخل ہوتے لوگ آپ کو سلام کرتے تھے، وہ آپ تھے جس نے یورپ کے زمین پر جب اپنی آواز کو بلند کیا دنیا نے آپ کو مرحبا کہا۔ ایک زمانہ تھا کہ دنیا آپ کو ویلکم کیا کرتی تھی، آج دنیا اپنے محلے سے آپ کو نکالنے کی تدبیریں اختیار کر رہی ہے۔ سارا قصور انہی کا، کچھ قصور اپنا نہیں ہے، کوئی غلطی اپنی نہیں ہے۔ اور ہمارے جلسوں کے مقرروں نے، اور معاف کریں ہمارے عظیم مجاہد صاحب دامت برکاتہم اور شورا نے، اس قوم کو سہلا سہلا کر اور بیمار کر دیا ہے۔ لوگوں اب اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو دو دو ہاتھ کرو، ان مالداروں کے جیب پہ ہمارے مقدر کی روزی متعین نہیں ہے۔ وہ تمہیں کسی اور نے کہا ہوگا کہ تمہیں سہلانے سے کچھ مل جائے گا، میں کینسر کے مریضوں کو بخار کی دوا دینا یہ ظلم سمجھتا ہوں، ناانصافی سمجھتا ہوں۔ میرے بزرگوں، میں آپ سے صاف صاف کہنا چاہتا ہوں، مجھے آپ کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کو سہلانے کے لیے میرے پاس جملے نہیں ہے، آپ کو خوش کرنے کے لیے گلاب کی پتیوں کے مصنوعی پڑیا بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ معاف کیجئے گا، ہمارے پاس وہ نسخہ ہے جس نسخے کو پا کر حضرت بلال غلامی کے در سے اٹھ کر امت کے سردار بن گئے۔ خدا کی قسم مسلمانوں، اگر تم بھی اٹھنا چاہتے ہو تو اسی شربت حیات کو پی لو جو دربار مصطفیٰ میں حضرت بلال نے پیا تھا۔ یہ سب بول بول کر ہم لوگوں نے فلانے صاحب، ارے صاحب آپ بڑے اچھے ہیں، آپ کے ابا بڑے چندہ دیا کرتے تھے، آپ مت دیجئے، چولہے بھاڑ میں جائیے، ہمارا کیا بگڑنے والا۔ ارے دین کا کام کوئی میرے باپ کا کام ہے، دین کا کام آپ کا بھی ہے اور میرا بھی ہے۔ اللہ مجھے توفیق دے گا میں کروں گا، آپ کو توفیق دے گا آپ کیجئے، نہیں کرنا ہے مت کیجئے، کیا بگڑ جائے گا ہمارا۔ اسلام اللہ کا دین ہے، جسے رہنا ہے رہے، جسے نہیں رہنا ہے گیٹ آؤٹ، دروازہ کھلا ہے نکل سکتا ہے۔ اسلام پاؤں پکڑ کر خوشامد کرنے والا مذہب نہیں ہے،
اور یہی خوشامد پسندی اور یہی چمچہ گیری اور یہی افراد دیکھ کر باتیں کرنے کا مزاج اور مکان اور عمارت دیکھ کر لوگوں کی عزت کرنے کے فیصلے نے آج ہمیں ہندوستان میں اس مقام پر پہنچا دیا جہاں ایک چپراسی کی تو عزت ہے مگر مسلمان سردار کی 2 ٹکے کی عزت نہیں ہے۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ،